برطانیہ کے پرائم منسٹر بورس جانسن نے 7 جولائی 2022 کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ یہ بورس جانسن کیوں مستعفی ہوئے؟ یہ کرس پنچر کنٹروورسی کیا ہے جس کی وجہ سے بورس جانسن کو مستعفی ہونا پڑا؟ ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں۔ 2019 میں برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے میجارٹی حاصل کی۔ 24 جولائی 2019 کو بورس جانسن کو پرائم منسٹر منتخب کیا گیا۔ اب چونکہ پرائم منسٹر کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں تو ریسنٹلی فروری میں بورس جانسن نے کرس پنچر کو ایز اے ڈپٹی چیف وپ اپائنٹ کیا۔ یہ چیف وپ اور ڈپٹی چیف وپ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا رول کیا ہوتا ہے؟ برطانیہ میں جب کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور ان کی پارلیمنٹ میں یعنی کہ ہاؤس آف دی لارڈ اور ہاؤس آف دی کامن میں جو نمائندگی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے، ان کو آرگنائز کرنے کے لیے 2 عہدے تجویز کیے گئے ہیں، ایک چیف وپ اور ایک ڈپٹی چیف وپ۔ تو ڈپٹی چیف وپ اور چیف وپ ان سارے ایم پیز کو، ممبر آف دا پارلیمنٹ کو یکجا کرتے ہیں۔ جب پارٹی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، ان کی حاضری یقینی بنائی جاتی ہے۔ جب کوئی بل پاس کرنا ہوتا ہے تو ان کی حاضری یقینی بنائی جاتی ہے، اور ان ساری ذمہ داریوں کو یہ ڈپٹی چیف وپ اور چیف وپ ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ کرس پنچر کو ڈپٹی چیف وپ بنایا گیا تو آج سے تقریباً 1 یا 1.5 ہفتہ پہلے 29 جون 2022 کو UK میں ایک نائٹ کلب میں کرس پنچر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ اتنی شراب پی جاتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو سیکشولی ہراس کرتے ہیں۔ ان کے اس بیہیویئر کو لے کر ان پر کرٹیسزم ہوتی ہیں، اور اگلے دن یعنی کہ 30 جون 2022 کو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے شراب نوشی کی تھی اور ان سے غلطی ہوئی تھی۔ اس چیز کو لے کر بورس جانسن پر بھی کرٹیسزم شروع ہو جاتی ہیں کہ کیوں پرائم منسٹر نے ایک ایسے آدمی کو ایز اے ڈپٹی چیف وپ اپائنٹ کیا جس کا کردار صحیح نہیں تھا، جو کہ سیکشول ہراسمنٹ میں انڈلج تھے، جو کہ شراب نوشی میں انڈلج تھے۔ بورس جانسن نے میڈیا کے سامنے، اپنے پارٹیز کے ایم پیز کے سامنے آ کر اس چیز کا اظہار کیا کہ انہیں کرس پنچر کے بیہیویئر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کرس پنچر کس مزاج کا بندہ ہے، کس کردار کا بندہ ہے۔ لیکن 4 اور 5 جولائی کو کہانی بدل جاتی ہے، یہ پانسا پلٹ جاتا ہے، اور UK میں فارمر سول سرونٹ لارڈ میکڈونلڈ میڈیا کے سامنے، اپنے ملک کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے پرائم منسٹر کو کرس پنچر کے خلاف لگنے والے، ان کے اوپر لگنے والے ایلیگیشن کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ پرائم منسٹر کو کرس پنچر کے اس بد کردار کریکٹر کے ماضی کے بارے میں پتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کرس پنچر کو ایز اے ڈپٹی چیف وپ اپائنٹ کیا۔ جب یہ بات ملک کے سامنے آتی ہے، دنیا کے سامنے آتی ہے، تو بورس جانسن شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور یوں 7 جولائی 2022 کو انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ وہ تب تک پرائم منسٹر رہیں گے جب تک نیا پرائم منسٹر پارٹی کی جانب سے اپائنٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر استعفیٰ کیوں؟ چونکہ UK اپنے آپ کو ڈیموکریسی کے آئیڈیل سمجھتے ہیں، ڈیموکریسی کی جمہوریت کے علمبردار سمجھتے ہیں، اور وہاں پر چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی کسی رہنما کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ تو یہ UK میں ایک بہت بڑا جرم ہے، اور جب کوئی ایسے جرم میں پایا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو بد کردار آدمی کو کسی گورنمنٹ کے پوزیشن پر رکھتا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیتا ہے، تو ایسے بندے کو پرائم منسٹر نہیں رہنے دیا جاتا، اور یوں
کنزرویٹو پارٹی کے اپنے منسٹرز نے بورس جانسن کی کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا. تقریباً 50 کے قریب وہاں کے ایم پیز نے استعفیٰ دیا ان کی جو منسٹریز تھی. تو یہ ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے اور اسے دیکھ کر دوسرے ممالک کو بھی ان سے سبق سیکھنا چاہیے.